جو بیانیاں بیچنے کی کوشش کی ہے، نوٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو، بوٹ کو عزت دو، اور نیوٹرل پالش تک. نیوٹرل پالش کیا ہوتی ہے؟ کالے جوتے میں کالی پالش لگتی ہے، براؤن پہ براؤن پالش، ٹین پہ ٹین پالش. نیوٹرل پالش وہ پالش ہوتی ہے جو ہر کلر میں رکھتی ہے. جو آپ کہتے تھے ووٹ کو عزت دو، نوٹ کو عزت دو، آپ کو بوٹ کی عزت پہ چلے گئے. نیوٹرل پالش آپ لے کے آئے. 16 مہینوں میں آپ نے کیا کیا؟ احتساب کرتے جو آپ کے چیئرمین صاحب کہہ رہے ہیں. 16 مہینوں میں آپ نے کیسز بڑھائے، آپ نے معاف کروائے، قرضے بڑھائے. ایک اشتہاری 164 کا بیان کر کے 5 سال بعد آتے ہیں اسحاق ڈار صاحب. السلام علیکم ناظرین کرام. اسٹیبلشمنٹ کا ایک مورا ہے، مبینہ مورا جنہیں کہا جاتا ہے، فیصل واڈا، آپ بخوبی واقف ہیں. ان کی اب نون لیگ کے ساتھ ان بن ہو رہی ہے. آپ یہ ویڈیو ذرا ملاحظہ کیجئے، اس کے اوپر پھر بعد میں بات کرتے ہیں. ووٹ کیوں دیا تھا باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کو؟ بلینک چیک دیا تھا خواجہ آصف صاحب نے کہا. اور 16 مہینے سر میرے والد صاحب کی حکومت نہیں تھی جو آج احتساب کا ڈرامہ کر رہے ہیں، وہ اس وقت احتساب کر لیتے جس کو بھی کرنا تھا. تو یہ پی ڈی ایم کی 13 جماعتیں اور باقی 5 الگ پارٹیاں، پی ٹی آئی سمیت 18 لیڈروں کا جو ہم جمہوری بدبودار چوروں کا جنازہ لے کے چل رہے ہیں، جب تک پاکستان اس سے نجات نہیں پائے گا ہم آگے نہیں جا سکتے. ہم اس حد تک گر چکے ہیں، اور گر کے اس حد تک گر گئے ہیں کہ ہم اپنے غربت کی وجہ سے روٹی کھانے کے لیے اپنی 12-13 سال کی بچی نوکری پہ بھیجتے ہیں ججوں کے اور پیروں کے گھروں میں. وہ ان کا ذاتی کرتے ہیں، ریپ کرتے ہیں اور ان کو قتل کر دیتے ہیں، اور پولیس ان کو پکڑ نہیں پاتی ہے صرف روٹی کی خاطر. یہ اگر بھیانک بدبودار نظام جمہوریت کے نام پہ یہ جمہوری لیڈروں نے ہمیں دیا ہے تو سر میں تو آپ کو بڑا کیٹیگوریکلی کہوں گا کہ پھر تو آنکھوں سے شرم آنی چاہیے، ڈوب مرنا چاہیے اس ملک میں ڈیموکریٹک بات کرتے ہوئے. ڈیموکریسی نے اس ملک کو کچھ نہیں دیا، تو یہ بھی ذرا دیکھ لیں، ذرا کیلکولیٹ تو کریں کہ اس ملک میں جو ڈیموکریسی کتنے سال رہی ہے اور جو ہے وہ جو آمریت ہے وہ کتنے سال رہی ہے. پھر اس ملک کو جمہوریت نے کیا کیا دیا ہے اور اس ملک کو آمریت نے کیا کیا دیا ہے. میرا خیال تھا کہ ہم تھوڑے سے اب جو ہے وہ میچور ہو گئے ہوں گے کہ اب ہمیں کم از کم یہ تو سمجھ میں آ گیا ہوگا یا آ جانا چاہیے کہ پاکستان جو ہے اس کے لیے کون سا فارم آف سسٹم جو ہے یہ ہونا چاہیے. یہ جو ہے وہ یہ تقریریں ہم نے پہلے بھی سنی ہیں، اور دوسروں کو جو ہے وہ بوٹ پالش کے تانے اور وہ کرنے، ہم کوئی بوٹ ساتھ رکھ کے تو نہیں بیٹھتے جو ہے وہ پروگرامز کے اندر بھی. اور جو ہے یہ کوئی فوج کے خلاف نہیں ہے، لیکن جو کچھ لوگ جو سیاستدانوں کو جیسے ابھی آپ نے دیکھا ڈیفیم کر کے ان کے اوپر کالک ٹھوک کے اپنا چہرہ صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسا نہیں ہوگا. ہمیں اب اس سے آگے آ جانا چاہیے. دوسری بات میں امپورٹنٹ جو کرنا چاہتی ہوں، کیا مشرف کے دور میں ڈاکٹر شازیہ کا ریپ نہیں ہوا تھا؟ کیا جو ہے مشرف کے دور میں مہنگائی نہیں تھی؟ کیا مشرف کے دور میں جو ہے وہ بھکتی قتل نہیں ہوئے تھے؟ کیا مشرف کے دور میں لال مسجد نہیں ہوئی تھی؟ یہ کوئی بات ہے کہ لوگوں کی مزریز کو جو یقیناً اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ عوام کی مزریز کے اوپر کوئی سیاستدان تو کم از کم کچھ نہیں ہو سکتا. پوائنٹ آ گیا، I have to move on. استعمال کر سکتا ہے، لیکن اس کو جمہوریت کے خلاف ایک ٹیگ لگا دینا اور کہہ دینا کہ یہ جمہوریت ساری برائیوں کی جڑ ہے، میں اس کے حق میں نہیں. میں صرف ایک سیکنڈ لوں گا پھر آپ اطہر بھائی کے بعد چلے جائے گا. منصور صاحب دیکھیں، میری بہن جو ہے نا عظمیٰ بخاری صاحبہ، جس کانفیڈنس سے وہ اپنی پارٹی کی سائیڈ لے رہی ہیں، تو میں اپنی بہن کی کون سی بات سمجھوں؟ یہ پیپلز پارٹی میں جب تھی تب بھی یہی باتیں کرتی تھی، پھر نون میں آ گئی تب بھی یہ بات کر رہی ہیں، کل پی میں چلی جائیں گی تب بھی یہ بات کرے گی. تو میری بہن، میں تو جوتا لے کے آیا ٹیبل پہ رکھا، لیکن آپ لوگوں نے جوتے کی پالش اپنے منہ پہ مل لی. جو آپ کہتے تھے ووٹ کو عزت دو، نوٹ کو عزت دو، آپ کو بوٹ کی عزت پہ چلے گئے. نیوٹرل پالش آپ لے کے آئے. 16 مہینوں میں آپ نے کیا کیا؟ احتساب کرتے جو آپ کے چیئرمین صاحب کہہ رہے ہیں. 16 مہینوں میں آپ نے کیسز بڑھائے، آپ نے معاف کروائے، قرضے بڑھائے. ایک اشتہاری 164 کا بیان کر کے 5 سال بعد آتے ہیں اسحاق ڈار صاحب. ایک دن میں کیسز ختم ہوتے ہیں، دوسرے دن سینٹ بحال ہو جاتی ہے، تیسرے دن وہ فائنانس منسٹر بن جاتے ہیں، مدت پوری ہوتی ہے واپس چلے جاتے ہیں. پھر آپ میری بہن کہتی ہیں کہ ہم ان کی نالائق اولاد کو بھی ایکسیپٹ کر لیں. تو پھر آپ کو مبارک ہو بہن، آپ کہتی ہیں لوگوں کی مزری نہ بتائیں، لوگ کے بچے ریپ ہو رہے ہیں ان کا ذکر نہ کریں، روٹی نہیں مل رہی اس کا ذکر نہ کریں. آپ کہتے ہیں ہمارا کنوکٹڈ مجرم لیڈر اترے گا، ہم ہیلی کاپٹر میں بٹھائیں گے، مینار پاکستان کی پیک پہ بٹھا دیں گے. بہت اچھی بات ہے، بٹھا دیں. لیکن کیا پریزن وین ہمارے ٹائم پہ آئی تھی؟ سنڈے کو جوڈیشری کھلی تھی. آپ لوگوں نے لائرز کو اور ججوں کو بلیک میل کیا ویڈیو سے، سپریم کورٹ میں حملے کیے. مشرف صاحب کی لڑائی، راحیل شریف صاحب کی لڑائی، آپ کی لڑائی، ہر فوجی سے آپ کی لڑائی، باجوہ صاحب سے آپ کی لڑائی. اگلی لڑائی کے لیے آپ نے پہلے ہی بیوگل بجا دی ہے. تو
تو میری بہن میں کدھر جاؤں؟ اگر آپ سے گلہ نہیں کروں گا تو کس سے گلہ کروں گا؟ میرے بھائی جو ہیں فیصل واڈا کو میرے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میں جہاں بھی جاؤں گی، میں کل بھی جو ہے وہ پرو ڈیموکریسی تھی، میں آج بھی پرو ڈیموکریسی ہوں، اور میں کل بھی پرو ڈیموکریسی رہوں گی. میں جو ہے وہ میں کسی کے نہ میری جماعت کسی کے خلاف ہے، نہ ہم کسی ادارے کے خلاف یلغار کرنے پہ یقین رکھتے ہیں. پیارے بھائی میں تو جہاں ہوں سو ہوں. مجھے آپ تو بتا دیں آپ کہاں ہیں اور آپ کس کی ریپرزنٹیشن کر رہے ہیں. پہلی بات میں تو کہیں نہیں ہوں بہن، میں تو پارٹی لیس ہوں. میری بات نہیں بھائی، ایسے نہیں. اب آپ نے اپنی بات کی، میں نے آپ کی تحمل سے اور صبر کے ساتھ. ٹھیک ہے بہن، کریں. دوسری بات یہ میں نے کہیں نہیں کہا کہ مزریز کی بات نہ کریں، میں نے کہا ان مزریز کو بیچ کر اپنا سودا نہ بیچیں. فیصل واڈا کو مبینہ طور پر اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ کہا جاتا ہے. یہ آپ نے اکثر سنا اور دیکھا ہوگا. یہ پہلے تحریک انصاف کے ساتھ تھے اور عمران خان صاحب کے قریبی ساتھیوں میں ان کا شمار ہوتا تھا. اب اسٹیبلشمنٹ کی یہ ایک پرانی واردات رہی ہے کہ وہ ہر پارٹی کے اندر اپنے لوگ شامل کرتے ہیں جو ان کے وفادار ہوتے ہیں، جو ان کے بے خواہ ہوتے ہیں، اور وہ پھر اندر کی خبریں جتنی بھی ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کو دیتے ہیں کہ جی کون سی بات کب کے کیسے ہوئی. تو اسی طرح کا ہی ایک کام جو ہے وہ فیصل واڈا کے سپرد بھی لگایا گیا تھا جب یہ تحریک انصاف میں شامل تھے. پھر جب ان کی رائیں جب جدا ہوئی، جب اسٹیبلشمنٹ نے تحریک انصاف کو گڈ بائے کہا، تو پھر انہوں نے بھی اپنی رائیں جدا کر لی. اب اس کے بعد ناظرین کرام آپ نے دیکھا ہوگا کہ فیصل واڈا نون لیگ کے خلاف بالکل نہیں بولے جب تک ان کی پیار کی پینگیں جو ہیں وہ نون لیگ کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھیں. اب جو سیانے لوگ ہیں، جو تجزیہ کار ہیں، وہ اب یہ اندازے لگا رہے ہیں کہ جی فیصل واڈا کی زبان جو چینج ہوتی جا رہی ہے نون لیگ کے حوالے سے، تو نون لیگ کا مستقبل اتنا ہی مخدوش نظر آتا ہے لوگوں کو. تو جیسا آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ان کی آپس میں اب یعنی وہی ووٹ اور ووٹ، اور یعنی ووٹ کو عزت دو والا نعرہ تو نواز شریف کا تھا. اور پھر جس طرح عظمیٰ بخاری صاحبہ جو ہیں وہ یعنی اس حد تک تحمل کا مظاہرہ وہ کسی بھی شو میں وہ نہیں کرتی جس حد تک یہ انہوں نے بڑے یعنی احتیاط سے جو ہے وہ فیصل واڈا کو جوابات دیے. یعنی ان کو پتہ ہے کہ یہ فیصل واڈا نہیں بیٹھا ہوا بلکہ ہمارے سامنے اسٹیبلشمنٹ بیٹھی ہوئی ہے، اور اگر تھوڑی سی بھی ہم نے خدا نہ خواستہ بے ادبی کر لی تو ہم جو ہے وہ دیر سے جاتے ہوئے جلدی چلے جائیں گے. تو ان کو باقاعدہ جو ہے وہ اوپر سے ہدایات ہوتی ہیں کہ فلاں آدمی کی باتیں آپ نے سہنی ہیں اور فلاں آدمی کو جواب نہیں دینا. تو فیصل واڈا کو جو ہے، جیسا کہ آپ نے عظمیٰ بخاری کے رویے سے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ انہوں نے اتنا زیادہ جواب وغیرہ نہیں دیے، ان کو بڑے ادب سے احترام سے ہی بات کرتی رہی. اور جو فیصل واڈا کا جو رویہ تھا یا جو اس کی ٹون تھی، تو وہ ایک وہی ٹون ہے جو اسٹیبلشمنٹ کی ہوتی ہے. تو ناظرین کا ہم دیکھتے ہیں کہ اب ان کی جو یہ پیار کی پینگیں جو بڑھ چڑھ کے جاری تھیں، اب دیکھتے ہیں کہ ان کا حشر مستقبل قریب میں کیا ہوتا ہے. آپ بھی انتظار کیجیے، میں بھی کرتا ہوں، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کسی کی ہمدرد، کسی کی دوست نہیں ہوتی، وہ اپنے مفادات کے تابع ہوتے ہیں. تو ملک جو ہے اس میں ہم نے رہنا ہے. جمہوریت اسی لیے کہتے ہیں کہ اچھی سے اچھی ڈکٹیٹرشپ جو ہے وہ بری سے بری جمہوریت سے بری ہوتی ہے. ناظرین کا بہت بہت شکریہ. یہاں تک اگر آپ نے ویڈیو دیکھی ہے تو اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے، اور ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور ویڈیو میں. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ آپ کا حامی ناصر.